گورا ہو کالا ہو، عربی ہو اجمی ہو، پاکستانی ہو یا کسی اور ملک کا رہنے والا ہو، فرمایا من کانو حیث کانو، کوئی بھی ہو کہیں بھی رہنے والا، ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، وہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ جا رہے تھے، فرماتے ہیں کہ میں اکیلا تھا اور تھک گیا تھا، تو میں نے ایک خچر والے کو کہا کہ مجھے میری منزل تک پہنچا دو۔ اس نے کہا میں اتنا کرایہ لوں گا، آپ میرے خچر پہ بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا، مجھے راستے کا پتہ نہیں تھا، وہ مجھے راستے سے لے جاتا ایک ایسی جگہ لے کر پہنچا کہ جہاں بہت سارے انسانوں کی لاشیں، ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ تو میں حیران ہو گیا۔ اس وقت اس نے خنجر نکالا اور کہا کہ دیکھ تم جو ہے نا وہ جو کچھ ہے مجھے دے دو، میں ڈاکو ہوں اور میں اس طریقے سے لوگوں کو لوٹا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں مال پیسہ چاہیے تو میں دے دیتا ہوں، تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا نام و نشان مٹاؤں گا، میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے فرمایا اچھا اگر آپ اپنا کام کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع دے دیں۔ اس نے کہا تم سے پہلے والے بھی مجھے یہی کہتے تھے کہ 2 رکعت نفل پڑھ دو، نفل پڑھے، میں نے ان کو قتل کر دیا، یہ دیکھو کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کسی کے نفل اس کے کام نہیں آئے۔ یہ کہہ کے اس نے اپنا خنجر سنبھالا کہ حضرت زید بن عنہ پر حملہ کرے۔ جب اس نے خنجر سنبھالا ایک زوردار آواز آئی لا تقتلہ، اس کو قتل مت کرو۔ وہ سہم گیا، گھبرا گیا کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ تھوڑی دیر بعد سنبھلا اور پھر اس نے خنجر مارنے کی نیت کی تو آواز اس سے زیادہ زوردار آئی لا تقتلہ، وہ اور سہم گیا، گھبرا گیا۔ جب وہ تھوڑا سنبھلنے کی کوشش کر کے تیسری مرتبہ خنجر چلانے لگا، ایک سوار نمودار ہوا، اس نے ایسا نیزہ مارا کہ یہ بندہ مر گیا۔ حضرت زید جانو محفوظ ہو گئے۔ انہوں نے اس سوار سے پوچھا تو کون ہے؟ اس سوار نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، اور جو بندہ یا ارحم الراحمین کہہ کے اللہ کو پکارتا ہے اللہ مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا مانگی یا ارحم الراحمین، میں اس وقت آسمانوں پر تھا، مجھے حکم ہوا جاؤ میرے بندے کی حفاظت کرو۔ جب دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا، میں آسمان دنیا تک پہنچ گیا تھا، اس لیے زیادہ زور کے ساتھ اس کو آواز آئی۔ اور جب آپ نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارا تو میں یہاں پہنچ گیا اور میں نے اس دشمن کو قتل کر کے تمہاری حفاظت کر دی۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ گورا ہو کالا ہو، عربی ہو اجمی ہو، پاکستانی ہو یا کسی اور ملک کا رہنے والا ہو، فرمایا من کانو حیث کانو، کوئی بھی ہو کہیں بھی رہنے والا ہو جو تقوی کو اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن میرا مقرب بندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں نبی علیہ السلام کا قرب خاص عطا فرمائے۔ پھر متقی بندے پر اللہ برکتوں کی بارش نازل فرماتے ہیں۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور متقی بندے کو اتنی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقوی بندے کو ملتا کیسے ہے؟ ہمارے مشائخ نے لکھا کہ 3 اسباب ہیں برکت حاصل ہونے کے۔ پہلی بات کہ انسان روزے رکھتا ہے تو اس کو تقوی ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو جو بندہ روزے رکھتا ہے اور روزے کی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جو سچے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے اللہ اس کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت میں رہو، یہ سچوں کی صحبت تمہیں متقی بنا دے گی۔
نبی اسلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء معدن، ہر چیز کا ایک کان ہوتی ہے، ومعدن تقوی قلوب العارفین، اور تقوی کی کان عارفین کے دل ہوتے ہیں، ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جو بندہ ان کی صحبت میں رہتا ہے اس کو بھی وہ تقوی کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا سبب ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے اور تقوی مانگے۔ نبی اسلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ چنانچہ متقی بندے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ کے کرم کا کیا کہنا، آپ اندازہ لگائیے، فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جو ظالم بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا۔ ایسا قاتل اور ظالم بادشاہ ایک مرتبہ پھنس گیا، قحط آ گیا، دریا نیل کا پانی خشک ہو گیا اور اب کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ چنانچہ لوگوں کے نمائندے بادشاہ کے پاس آئے اور کہنے لگے جی آپ تو خدائی کے دعوے کرتے ہیں اور ہم پانی کو ترس رہے ہیں اور پانی نہیں ہے، آپ کوئی انتظام کریں کہ ہمیں پانی مل جائے۔ فرعون نے ان سے وعدہ کر لیا کہ 1 ہفتے بعد پانی آ جائے گا اور یہ قحط ختم ہو جائے گا۔ اب دن گزرتے گئے، کہتے ہیں کہ جب 2 دن باقی رہ گئے تو فرعون کو فکر ہوئی کہ پانی نہ آیا تو میری تو خدائی کا جھوٹا دعویٰ اس کی کلی کھل جائے گی اور میں لوگوں کے سامنے جھوٹا پڑ جاؤں گا، اب کروں تو کیا کروں۔ فرعون اپنے گھر سے نکلا، سر پہ تاج نہیں تھا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اسی طرح اکیلا رات کی تاریکی میں دریا نیل کے پاس آ گیا، کیونکہ گھر قریب تھا۔ دریا نیل کے اندر کھڑے ہو کے، وہ خشک تھا، پانی نہیں تھا، اس نے دعا مانگی، اے اللہ میں لوگوں کے سامنے تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں مگر دل میں جانتا ہوں کہ خدا تو اصل تو ہے، تو کائنات کو بنانے والا اور کائنات کو چلانے والا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں میری عزت رکھ لے اور ہمارے اس قحط کو دور فرما دے۔ کہتے ہیں کہ اس نے جب اللہ سے یہ دعا مانگی تو شور ہوا، اس نے جو ہے نا بھاگ کے جان بچائی کیونکہ دریا نیل میں پانی کا سیلاب آ چکا تھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ فرعون جیسے ظالم کی دعا اللہ اگر قبول فرما لیتے ہیں، شیطان جو اللہ کا دشمن ہے اس نے اللہ سے دعا مانگی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا انک من المنذرین، میں نے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ جو پروردگار عالم شیطان جیسے دشمن کو مہلت دے دیتا ہے، فرعون جیسے دشمن کو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، ہم جیسے اگر کلمہ پڑھنے والے اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول فرمائیں گے۔ اس لیے فارسی کا شعر ہے، دوستارا کجا کنی محروم، دوستوں کو آپ اللہ کیسے محروم کر سکتے ہیں، تو کے بعد دشمنان نظر ڈالی، اے اللہ تو دشمنوں پر بھی نظر ڈال دیتا ہے، جب تو دشمنوں پر ایسی نظر ڈالتا ہے تو اتنا رحیم و کریم ہے، اے اللہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے آپ کے دوست ہیں، تو ہمیں کیسے محروم کر سکتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل میں ہم پر خاص رحمت کی نظر فرمائے، ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو۔ ہمارا کام ہے نیکی کے ساتھ محنت کرنا، رزق اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جوانی کے عمر میں تجارت کا سفر فرمایا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی مال تھا اور قافلہ تھا، وہ لے کر گئے، مال بیچا اور دگنے تگنے پروفٹ پہ وہ بکا۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک غلام کو بھی ساتھ کر دیا تھا کہ یہ واپس آ کر مجھے ذرا صحیح حالات سنائے گا۔ اب پروفٹ کو دیکھ کے اس کو یقین نہ ہوا، اتنا پروفٹ پہلے تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ کیا وجہ بنی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال تھا مگر پرایا تھا، مال تھا مگر پرایا تھا، مگر نبی علیہ السلام کے پاس صداقت اپنی تھی، دیانت اپنی تھی، عدالت اپنی تھی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ان صفات کو پرائے مال پر لگایا، اللہ نے اس کو تگنا چوگنا کر دیا۔ اے انسان، تو اپنی ان صفات کو اپنے مال پہ لگائے گا، اللہ تیرے مال میں برکت کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنے سے انسان کے اندر یقین بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم گن بھی نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ حرم میں ایک آدمی کو میں نے دیکھا، اس کے دونوں بازو اس کے کندھے سے کٹے ہوئے تھے اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ یقین جانو اس کو دیکھ کے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ میں سوچتا ہی رہا، یا اللہ، یہ اپنا چہرہ کیسے دھوتا ہوگا، یہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا، یہ کپڑے کیسے بدلتا ہوگا۔ اللہ رات کو سوئے ہوئے اس کے جسم سے اگر کمبل اتر جاتا ہوگا، یہ کمبل کیسے اوپر پھر لیتا ہوگا۔ پھر اس وقت احساس ہوا، اللہ آپ نے جو یہ نعمت ہمیں بن مانگے عطا فرمائی، ہم نے اس نعمت کو گناہوں میں استعمال کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، رزق نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اللہ تعالیٰ صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اللہ تعالیٰ اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے۔ اے انسان، تو جو عزتوں بھری زندگی گزار رہا ہے، یہ تیرے مالک کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ اللہ کی رحمت کی نظر ہٹتی ہے، انسان گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل ہو جاتا ہے، سروں سے دوپٹے اتر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک وقت ہوتا ہے مٹی کو ہاتھ لگائے سونا بنتی ہے، اور جب دن پلٹتے ہیں پھر کہتے ہیں حضرت آج تو سونے کو بھی ہاتھ لگائیں تو مٹی بن جاتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہم دل میں بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنے سے یقین بڑھتا ہے، نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، اور اللہ کے وعدوں پر غور کرنے سے اعمال کرنے کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ اللہ کے وعدے سچے، ہمیشہ سچے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ تو اپنے بیٹے کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر تجھے بیٹے کے بارے میں ڈر لگے کہ اس کو پولیس والے پکڑ کے لے جائیں گے، قتل کر دیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو تم اپنے بیٹے کو دریا میں پھینک دینا، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر یہ تیرا بیٹا دریا اس کو کنارے پر لگا دے گا، ساحل پہ لگے گا، مگر یاخذہ عدو لی و عدو اللہ، اس کو وہ بندہ پکڑے گا جو بچے کا بھی دشمن، اللہ فرماتے ہیں میرا بھی دشمن، مگر ساتھ کہہ دیا ولا تخافی ولا تحزنی، تم نے خوف زدہ بھی نہیں ہونا، تم نے غم زدہ بھی نہیں ہونا، انا رادوہ الیک، ہم اسے تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے۔
اب اللہ رب العزت نے ایک خاتون کے ساتھ، عورت کے ساتھ ایک وعدہ فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ عورت کتنی کمزور دل ہوتی ہے، اور پھر اپنے بیٹے کے بارے میں کتنی سینسٹیو ہوتی ہے. جنگل کا سفر کرے نا تو بتاتے ہیں کہ بھئی وہاں اگر کسی فیمیل کے ساتھ بچہ ہو تو وہ بہت زیادہ کیئرفل ہوتی ہے، قریب نہیں آنے دیتی کسی کو. اگر ایک عام جاندار بچے کے بارے میں اتنا سینسٹیو ہے تو انسان ہے. تو ماں کا دل بچے کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ نازک ہوتا ہے. اس بچے کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تو اس کو دریا میں ڈال دینا. اب عقل کہتی ہے یا اللہ، آپ نے اگر اسے رسولوں میں سے بنانا ہے تو میں کسی غار میں چھوڑ آتی ہوں، میں اس کو چھت کے اوپر سلا دیتی ہوں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. نہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے مشاہدے کو توڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کو میرے وعدوں پہ یقین ہے یا نہیں. اس لیے فرمایا تو نے اسے پانی میں ڈالنا ہے. عقل کہتی ہے کہ پانی میں ڈالنے کے لیے مجھے ایک بکسا بنانا پڑے گا، اگر اس میں نے سانس لینے کے لیے سوراخ چھوڑے کہ ہوا جائے تو ان سوراخوں سے پانی اندر جائے گا، بچہ ڈوب کے مر جائے گا. اگر اس کو واٹر ٹائٹ بنایا تو وہ ایئر ٹائٹ بھی ہو جائے گا اور بچہ دم گھٹ کے مر جائے گا. عقل کہتی ہے تیرا بچہ بچ نہیں سکتا، مگر حکم خدا ہے دریا میں ڈالو. یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ ایک امتحان ہے، اور امتحان بھی ماں کا بچے کے بارے میں. کتنا کمزور دل ہوتا ہے، مگر وہ خاتون اللہ کے وعدے پر یقین رکھتی تھی، بھروسہ رکھتی تھی. چنانچہ جب ایسا ماحول ہوا کہ خطرہ ہوا، اس نے بچے کو ایک بکسے میں ڈالا اور بکسے کو دریا میں ڈال دیا. ذرا غور کیجئے، جب اس نے بکسے کو دریا میں ڈال دیا ہوگا دل کا کیا حال ہو رہا ہوگا. واپس گھر آ گئی، دل اداس ہے، غمزدہ ہے، کہہ بھی نہیں سکتی، رو بھی نہیں سکتی، مگر چپ ہے. پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا بنا ہوگا. اب ادھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کنارے تک پہنچا دیا. فرعون اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پر چہل قدمی کر رہا تھا، تو اس کے ساتھ اس کے غلام تھے، انہوں نے بکسا دیکھا، پکڑا، لا کے پیش کر دیا. اس نے کہا کھولیں. جب انہوں نے بکسے کو کھولا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کے چہرے پر محبت کی تجلی ڈال دی تھی. ایک تو بچہ ویسے ہی خوبصورت ہوتا ہے بچپن میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے محبت کی تجلی. تو مفسرین نے لکھا اتنا خوبصورت چہرہ تھا، چمکتا چہرہ تھا کہ بچہ تو ڈائمنڈ کی طرح، ایک معصومیت، اوپر سے خوبصورتی. تو اس کو دیکھتے ہی فرعون کی بیوی اپنا دل دے بیٹھی، کہنے لگی لا تقتلوہ، اسے قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، ہم اس سے نفع پائیں گے. اب جب بیوی نے کہہ دیا تو فرعون جو ہزاروں بچوں کو قتل کروا چکا تھا کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں ایسا نہیں کرتا. اب یہ آیت پڑھ کے ہم عورتوں کو کہتے ہیں کہ تم کہتی ہو خاوند نہیں سنتا، وہ تو بڑے بڑے فرعون سنا کرتے تھے، بیوی کی کون نہیں سنتا ہے؟ تو وہاں پر بیوی نے کہہ دیا لا تقتلوا، اس کو قتل نہیں کرنا، ہم بیٹا بنائیں گے. تو فرعون نے دین اینڈ دیئر ڈیسیژن لے لیا، ہم نے اسے قتل نہیں کرنا. ہزاروں کو قتل کروا چکا ہے. دیکھو اللہ نے کیسے بچے کو بچایا. اب جب بیٹا بنا لیا، ہوا یہ تھا کہ اس کے ذہن میں یہ بات گئی تھی فرعون کے
کہ جب اس بچے کو بیٹا بنا کے اپنے گھر میں پالوں گا تو یہ مجھ سے کیوں تخت و تاج چھینے گا؟ یہ تو میرا وفادار ہوگا، لہذا چلو میں اس کو قتل نہیں کرواتا۔ اب اس نے کہا کہ بچے کو لے کے چلو۔ اس زمانے میں یہ فیڈر کی مائیں نہیں ہوتی تھیں، عورتیں ہی بچے کو دودھ پلا سکتی تھیں، تو بچے کو دودھ پلانے کا وقت آ گیا۔ ایک عورت دودھ پلاتی ہے، بچہ نہیں پیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے ان کے اوپر عورتوں کے دودھ کو پہلے ہی حرام کر دیا تھا، یعنی وہ سوٹ نہیں کرتا تھا اس بیبی کو، لہذا جو عورت آتی دودھ فیڈ کرتی وہ نہیں پیتا، دودھ فیڈ کرنے لگتی وہ بچہ نہیں لیتا۔ تو فرعون نے کہا کہ بھائی ذرا اعلان کرو کہ جتنی بھی عورتیں دودھ پلانے والی ہیں وہ آئیں اور ذرا آ کے دیکھیں۔ رات گزر گئی، بچے نے کسی کا دودھ ایکسپٹ نہیں کیا۔ فرعون کو نیند بھی آ رہی ہے، تھکا ہوا بھی ہے، اب وہ وش کرتا ہے کہ کسی عورت کا دودھ یہ ایکسپٹ کرے تو ہمارا مسئلہ حل ہو، مگر بچہ رو رہا ہے، بیوی سے رونا نہیں دیکھا جاتا اور اس سے بیوی کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی، اور عورتیں آ رہی ہیں مگر ان کا دودھ بچہ قبول نہیں کرتا۔ ساری رات گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جو رات گزاری بڑے بےتابی میں، اور اس نے غم زدہ دل کے ساتھ صبح کی، ان قادت لتبدی بہ لولا اربتنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کو گرا نہ دیتے تو وہ تو اپنا راز کھول بیٹھتی۔ کیا مطلب؟ رو لیتی، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ وہ گمشدہ بچہ اسی کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دل کو گرا دے دی، تسلی دے دی، وہ روئی نہیں مگر غمزدہ تو تھی۔ صبح اٹھ کے بیٹی سے کہنے لگی، موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی، لڑکپن میں تھی وہ بھی، بیٹی جاؤ ذرا دیکھو بھائی کس حال میں ہے۔ وہ بچی دوڑی ہوئی گئی اور اس نے جا کے وہاں جو حالات دیکھے کہ ایک عورت دودھ پلانے لگتی ہے، بچہ نہیں قبول کرتا، پھر دوسری دودھ پلاتی ہے، پھر تیسری، ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ تو جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے فرعون کو کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اس کی کفالت بھی کریں گے، دودھ بھی پلائیں گے اور بڑے ہمدرد بھی ہوں گے۔ تو فرعون کے دل میں کھٹکا تو ہوا، کیوں یہ کہہ رہی ہے؟ تو اس نے سر کے بالوں سے پکڑا، اے لڑکی تو کیوں کہہ رہی ہے ایسے؟ اس نے کہا جی ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم آپ کی خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لے آؤ جس کو لاتی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی ہوئی آئی اور آ کے امی چلو چلو بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ تو ماں آ گئی۔ اب جب ماں نے دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے پینا شروع کر دیا، بچے نے فوراً پینا شروع کر دیا، ایک شور مچ گیا، ایک عورت کا دودھ بچے نے ایکسپٹ کر لیا۔ وہ فرعون کو تو پہلے ایگزرٹ ہو چکا تھا، ایگزاسٹڈ تھا، سونا چاہتا تھا، وہ بدبخت تو سننا چاہتا تھا کہ بچہ دودھ قبول کرے تو میری جان چھوٹے۔ جب اس کو نیوز ملی نا، کہنے لگا ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس عورت کو جانے نہیں دینا، میں سونے جا رہا ہوں۔ لو جی، عورت کو گھر میں رکھ لیا گیا، عورت دودھ پلاتی ہے، بچہ خوشی سے پی لیتا ہے، اب بچہ خوش ہو کے ہنستا ہے، کھیلتا ہے، سب بہت مطمئن ہے۔ تیسرا دن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون سے کہا کہ دیکھو بھائی، اپنا گھونسلہ اپنا، کچا ہو یا پکا، میں تو اس محل میں نہیں رہ سکتی، میں تو اپنے گھر واپس جا رہی ہوں۔ جب وہ واپس جانے لگی اور فرعون نے دیکھا کہ یہ رکے گی نہیں، کہتے اچھا سنو، ہمارے بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤ، اس کو دودھ تم وہاں پلاتی رہنا، ہم تیری تنخواہ وہیں پہ بھیج دیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی ماں کی طرف، کئی تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن،
اور وہ غم زدہ نہ ہو، وَلِتَعْلَمْ، اور وہ جان لے ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ہم بندے نہیں سمجھتے واقعی اللہ کے وعدے تو سچے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی بڑی دور کی مثال ہے، قریب کے زمانے کی مثال دیکھنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دیکھ لیجیے۔ مکہ مکرمہ میں شروع میں کیا حالات تھے؟ جو کلمہ پڑھتا تھا اسی کو مار پڑتی تھی، کسی کے سینے پہ چٹان رکھ دی جاتی تھی، کسی کو ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، کسی کو مارا جاتا تھا۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ رسے سے باندھا، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں انہوں نے بھگایا، اور ان کی پوری باڈی جو تھی وہ درمیان میں سے شیئر آف ہو گئی۔ ایسی تکلیفیں ان کو دیتے تھے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی اوجڑی گندگی سے بھری ہوئی اوپر ڈال دی، اتنی وزنی تھی کہ نبی علیہ السلام اٹھ نہیں سکتے تھے۔ پتہ چلا تو سیدہ فاطمہ الزہرا لانا آئیں، بیٹی آئیں جو بھی تھیں، سیدہ زینب شاید تھیں، تو انہوں نے آ کے اس کو ہٹایا، تب نبی علیہ السلام نے اٹھ کر دوبارہ نماز مکمل کی۔ ابو بکر لانوں کو مارا گیا، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گلے میں چادر ڈال کے گھسیٹنے کی کوشش کی گئی۔ یہ حال تھا ابتدا میں، کنڈی دے کے کلمے کی تعلیم کر رہے تھے، اور اس پر بھی ابو جہل نے بیٹھ کے پروگرام بنایا کہ ان کو قتل کرو، جان چھڑاؤ۔ 100 اونٹ کا انعام متعین کر دیا۔ اب بتائیں کیا حالت ہے کہ کسی کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے، مسجد میں آ کے نماز پڑھ نہیں سکتے، اپنے دین کی دعوت دینی کتنی مشکل بن گئی۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس ذات نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا وہ آپ کو دوبارہ اسی جگہ پر واپس لوٹائے گا۔ یقین نہیں آتا آنکھوں کو، عقل سوچنے سے عاجز ہے۔ جہاں ہر گھر میں دشمن ہیں، اپنے دشمن بن گئے ہیں اور جان کے پیاسے بن گئے ہیں، یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور بیت اللہ پر آخری نظر ڈالی، اور بیت اللہ پر نظر ڈالتے ہوئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، اس شہر کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو آنسوؤں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے اور مدینہ طیبہ آئے۔ اب کافروں کو اپنی طاقت پہ اتنا ناز تھا کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے، بھئی چلو یہ مخالف تھے چلے گئے، مکہ خالی ہو گیا۔ نہیں، وہ 400 کلومیٹر دور پھر لڑنے کے لیے آ گئے، اتنا ان کو طاقت میں ناز تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، چند سال گزرے کہ بالآخر ہجرت کے 10ویں سال کیا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور فرماتے ہیں الحمدللہ وحدہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، وحزم الاحزاب وحدہ، اور اس ایک اللہ نے سب کو شکست عطا فرمایا، اللہ نے فاتح بنا کر واپس لوٹا دیا۔ اللہ کے وعدے سچے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر غور کریں تو انسان کے دل میں عمل کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر غور کریں تو خوف خدا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وعیدیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے عذاب کے بارے میں بتایا ہے نا کہ جو انسان گناہ کرے گا تو میرا ایسے عذاب آئے گا، اس پہ غور کرے۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جس کو شراب کی عادت پڑی اس کی زندگی میں بربادی آنکھوں سے دیکھی گئی، جس بندے کو زنا کی عادت پڑی
وہ مختلف بیماریوں کا لازمن مجموعہ بنا. حدیث پاک میں آتا ہے جو زنا کرتا ہے اس کی عمر گھٹا دی جاتی ہے. تو جس نے گناہ کا راستہ اختیار کیا بالآخر برباد ہوا. دنیا کی بھی ذلت، آخرت کی بھی ذلت. تو اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر غور کریں. اللہ اکبر کبیر. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، بات مکمل کرتا ہوں. ایک گزٹڈ آفیسر 22 گریڈ کا آدمی، سیکٹری لیول کا، منسٹر کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، بڑے اختیارات ہوتے ہیں ان کے، اور وہ اگر رشوت لینے والے ہوں تو پھر ان کے پاس ملینز ہوتے ہیں. ایسا ہی ایک آدمی تھا، پرسنالٹی بھی بہت امپریسو تھی، تعلیم بھی بہت تھی، اور اس کے پاس رشوت کا مال بھی کروڑوں میں تھا. اس نے اپنا گھر بنایا ایک کالونی میں، قدرتاً مسجد بالکل قریب تھی. جب وہ شفٹ ہو گیا تو رویا ہوا تھا، تو مسجد میں فجر کی اذان ہوئی. اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، یہ روز میری نیند خراب کیا کرے گا. اس نے اگلے دن مؤذن کو بلوایا اور کہا کہ بھئی تم جو ہے اسپیکر پہ مت اذان دیا کرو. مؤذن نے نمازیوں کو بتایا تو نمازیوں نے کہا بھائی ہم بوڑھے ہیں، ہم تو گھڑی بھی نہیں دیکھ سکتے، اذان کے انتظار میں ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو ہم مسجد میں آتے ہیں اور ساری مسلمانوں کی آبادی ہے، کیا مسئلہ ہے تمہیں، کیوں تم اذان نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا نہیں، تم اذان دو لاؤڈ سپیکر میں فجر کی، کوئی بات نہیں. اگلے دن اس نے پھر اذان دی. اب یہ آفیسر صاحب جن کو اپنی طاقت کا، اختیارات کا، پیسے کا اتنا ناز تھا، یہ دن میں اٹھا، اس نے مؤذن کو بلوایا، ایک تھپڑ لگایا. تجھے کہا نہیں تھا کہ اذان نہیں دینی اسپیکر میں، کیوں دی؟ اس نے کہا جی سارے محلے والے چاہتے ہیں کہ میں دوں، میں کس کی مانوں کس کی نہ مانوں. بس اس بندے کا یہ عمل ایسا اللہ کو ناپسند ہوا کہ میری عظمت کی آواز لگتی ہے اور اس کی نیند خراب ہوتی ہے. لو جی، چند دن کے اندر اس گزٹڈ آفیسر صاحب کے اوپر فالج کا اٹیک ہو گیا. دونوں ہاتھ یوں. اب جب دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے تو دفتر والوں نے بھی چھٹی کرا دی کہ جی آپ سک لیو پہ جائیں، اگر ٹھیک ہو گئے تو آئیں، ورنہ پھر ختم. 1 سال علاج کرتا رہا، کوئی فائدہ نہ ہوا. تو دفتر والوں نے کہا کہ بھئی آپ اپنی ریٹائرمنٹ لے لیں بینیفٹس کے ساتھ. پیسے تو مل گئے بہت سارے، مگر دولت تو چلی، نوکری تو چلی گئی. اب جب گھر آ گیا تو اللہ کی شان کے فالج کا پھر اٹیک ہوا اور دونوں پاؤں بھی اسی طرح معذور ہو گئے. پاؤں سے بھی معذور، ہاتھوں سے بھی معذور. سارا دن گھر میں ہے. طبیعت تو بڑی افسرانہ تھی، اب کبھی بیوی کو ڈانٹتا ہے، کبھی بچے کو، یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے، تو گھر والے بھی خدمت کر کر کے پریشان. ایک دن بیوی کو جو ڈانٹا، اس نے کہا دیکھیں میں تمہاری خدمت کر کر کے صحت خراب کر چکی ہوں، مگر تمہاری زبان سے کبھی شکریہ کا لفظ تو نہیں نکلا. ذرا سی بات پہ تم بیجا گالیاں نکالتے ہو. اب اگر تم نے مجھے گالیاں نکالی نا تو میں امی ابو کے گھر چلی جاؤں گی. اس نے اور گالیاں نکالی. وہ بچوں کو لے کے گھر چلی گئی اکیلا. اس نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا کہ بھئی بیوی تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی، تو تم جو ہے میرے کیئر ٹیکنگ کرو. تو بھائی نے اسے اپنے گھر بلوا لیا. بھائی کی بیوی بچے وہ سب اس کی خدمت کرتے، مگر طبیعت تو بگڑی ہوئی تھی نا. شاہانہ طبیعت تھی، افسرانہ طبیعت تھی. غصہ کرنا، ڈانٹنا، گالی نکالنا وہ تو معمول تھا. وہاں بھی اس نے یہی حساب کیا. تو ایک دن بھائی کی بیوی کو جو گالی نکالی،
تو اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ یا اسے گھر میں رکھ لو یا پھر مجھے رکھ لو. تو بھائی نے کہا کہ بھائی دیکھو، میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ یہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، میرے بیوی بچے، تو تم بجائے اس کے کہ ان کا احسان مانو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، تم ایسے ڈانٹتے ہو جیسے معلوم نہیں انہوں نے کیا جرم کر لیا. اس نے بھائی کو بھی ڈانٹنا شروع کر دیا، تم زن مرید بن گئے ہو، تم فلاں ہو گئے ہو. جب بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ابو کو ڈانٹ رہے ہیں تو وہ تو نہیں سن سکتے تھے. لو جی، انہوں نے اس کی چارپائی سے اس کو اٹھایا اور باہر لا کر سڑک کے کنارے ڈال دیا کہ تو جان اور تیرا کام جانے. اب ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، پاؤں بھی کام نہیں کرتے، اس کے پاؤں دونوں سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، زندہ لاش ہے ایک طرح سے، سڑک کے کنارے پڑا ہے. رات تو گزر گئی، صبح ہوئی تو بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے. اب سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں، کوئی ہے بھی نہیں. جب بہت بھوک لگی، اللہ کی شان کہ جو 7 لوگ گزر رہے تھے نا پیدل، ان سے اس نے بھیک مانگنی شروع کر دی. اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ کھلا دو. جس اللہ کا نام سن کے یہ کہتا تھا میری نیند خراب ہوئی، آج اسی اللہ کے نام کی بھیک مانگ رہا ہے، سڑک پہ پڑا ہوا. ایک نوجوان گزرا، اس نے اس کو 10 روپے دیے. کہتے میں 10 روپے کو کیا کروں، نہ میرے ہاتھ کام کرتے ہیں نہ پاؤں کام کرتے ہیں، آپ مجھے پلیز کہیں سے کھانا لا کے کھلائیں. اس نے کہا میرے پاس تو اتنی فرصت نہیں، میں تو اسکول پہنچنا ہے. اور آدمی گزرا، تیسرا گزرا. ایک نے کہا اچھا میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں، روٹی لا کے دیتا ہوں. وہ گیا اور قریب والے ہوٹل سے روٹی اس نے خریدی اور روٹی خرید کر اس کو دی. اس نے کہا مجھے کھلائیں. اس نے کہا بھائی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں نے لا کے دے دی ہے، اب تو خود کھائیں. کہنے لگا میں تو کھا نہیں سکتا. اس نے کہا جی میں یہاں رکھ دیتا ہوں. کہنے لگا رکھو نہیں، مجھے دے دو. اب ہاتھ بند تھے، ہاتھ میں روٹی لے نہیں سکتا تھا. یہ پاؤں جو اس نے یوں سینے پہ آیا ہوا تھا فالج کی وجہ سے، پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اس نے روٹی کو پکڑا اور جس طرح کتا پاؤں میں روٹی کو پکڑ کے منہ سے نوچتا ہے، اس طرح نوچ نوچ کے روٹی کو کھانے لگا. اللہ اکبر کبیرہ. جس کو اپنے حسن پہ ناز تھا، دولت پہ ناز تھا، اختیارات پہ ناز تھا، اتنا نافرمان بن گیا کہ اللہ کا نام سنتا ہے تو کہتے ہیں میری نیند خراب ہوتی ہے. آج سڑک پہ پڑا ہوا ہے، پوچھنے والا کوئی ہے نہیں، نہ گھر ہے نہ در ہے، اللہ کے نام کی بھیک مانگتا ہے، اور اگر کوئی روٹی دیتا ہے تو پاؤں سے پکڑ کے منہ سے روٹی کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب بندے سے ناراض ہوتے ہیں پھر تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں بندے. تو اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر غور کرنے سے پھر انسان کے دل میں خوف آ جاتا ہے. تکبر نہیں کرنا چاہیے، بڑائی نہیں دکھانی چاہیے، دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. تو 5 باتیں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. پہلی بات، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے سے یقین بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر غور کرنے سے اعمال کی رغبت بڑھ جاتی ہے. اور اللہ کے وعیدوں پر غور کرنے سے اللہ کا خوف دل میں بڑھ جاتا ہے. اور آخری چیز، اپنے گناہوں پر غور کرنے سے ندامت کا احساس زیادہ ہو جاتا ہے. ہم اگر دیکھیں ہم نے کیا کیا گناہ کیے اور رب کریم نے نقد سزا تو نہیں دی، پھر ہمارے گناہوں کو چھپایا، اور گناہوں کے باوجود اللہ نے لوگوں کی زبانوں سے پھر تعریفیں کروائیں. اللہ آپ کتنے حلیم ہیں، کتنے کریم ہیں. اللہ اکبر. ہم گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ. اللہ رزق بھی دے رہے ہیں، صحت بھی دی ہوئی ہے، نعمتیں بھی دے رہے ہیں.
عذاب کو بھی ٹال دیا. اللہ اکبر کبیرہ. واقعی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں اور اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوں. بکری اپنے مالک کی زیادہ وفادار. وہ گھاس کھا رہی ہوتی ہے نا تو بکری چرانے والا دور سے آواز کرتا ہے اور بکری گھاس کھانا چھوڑ دیتی ہے. بکری نے مالک کی آواز پر گھاس کھانا چھوڑ دیا. ہم نے اپنے رب کے کہنے پہ گناہ کرنا تو نہیں چھوڑے. جانور سے بھی گئے گزرے بن گئے. ڈاکٹر کے مشورے سے مریض حلال غذائیں چھوڑ دیتا ہے. جی مجھے کریم چیزیں نہیں کھانی, جی مجھے ہائی کولیسٹرول چیزیں نہیں کھانی, جی مجھے یہ میٹ نہیں کھانا, فلاں نہیں کھانا. ڈاکٹر کے کہنے پہ اگر مریض کھانے چھوڑ دیتا ہے, اللہ کے کہنے پہ ہم حرام چیزوں کو کھانا کیوں نہیں چھوڑ, حرام چیزوں کو پینا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جانوروں سے بھی گئے گزرے بن گئے. تو انسان نیکی کرے تو اللہ کی مدد آئے گی, گناہ کرے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی. اس لیے حضرت مفتی منشفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ اے انسان تو جتنا چاہے گناہ کر, اے انسان تو جتنا چاہے گناہ کر, اگر اللہ نے تیری اسی زندگی کو جہنم نہ بنا دیا تو یاد رکھنا. اور واقعی ایسا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جو گناہوں میں پڑتے ہیں نا, ایسا الجھتے ہیں کہ اپنی زبان سے کہتے ہیں جی اس جینے سے تو مر جانا بہتر ہے, اب تو مر جاتا تو اچھا تھا. تو پھر کیا بہتر نہیں کہ ہم گناہوں کو ہی چھوڑ دیں تاکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے. تو اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی, نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی العلی وحاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم پروردگار, ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, دلوں کو صاف فرما, سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما, ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما, روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما, ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما, راتوں میں کیے معاف فرما, جو محفلوں میں کیے معاف فرما, جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما. جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما, جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما.